اللہ کون ہے اور اس کی کیا کوالٹیز ہیں؟ تو سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے اس چیز کے اوپر تفکر کرے، اس پر غور کرے، ہر بندہ اپنے طور پہ، کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میرے ماں باپ کہاں سے آئے، میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، اور کیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں میرا کام صرف کھانا پینا اور وقت گزارنا اور مر جانا ہے؟ یا یہ دنیا کی زندگی کوئی مقصد کے لیے ہے، اور دنیا میں جو نیک اعمال کرتا ہوں اس کا موٹیو کیا ہے، اور میں جو برائی سے بچتا ہوں تو کیوں بچتا ہوں، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ کیا مجھے کسی سے اجر لینا ہے نیک اعمال کر کے اور برائی سے بچ کے؟ کیا میں نے کسی کے غضب کا شکار ہونے سے بچنا ہے؟ کوئی موٹیو پیچھے موجود ہے، یا میں بس ایویں ایک ریت کے تحت یہ سارے کام کر رہا ہوں؟ پھر دوسری چیز ہم یہ سوچیں کہ میں نے جس زندگی میں آنکھ کھولی، اس زندگی کے اندر میں نے کتنی اسٹیبلش چیزیں دیکھی ہیں، مثلا سمندر، دریا، نہریں، بادل، بارش، برف، پہاڑ، چٹانیں، درخت، پھل، پھول، دنیا کے جانور، پرندے، چرند، اتنی اسٹیبلش مخلوقات جو میں دیکھتا ہوں، یہ ساری کی ساری مخلوقات اتنے پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ چل رہی ہیں، کیا یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، یا اس کی کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، کوئی کنٹرولنگ ایجنسی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رکھا ہے؟ پھر اگر میں رات کے وقت کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤں اور دیکھوں کہ آسمان پہ کتنے ستارے ہیں، دن کے وقت سورج نظر آتا ہے، رات کے وقت چاند، ستارے، اتنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک اسٹیبلش نظام کے تحت چل رہی ہیں، یہ اتنا بڑا نظام، اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ اس چیز کے اوپر کبھی ہم غور کریں۔ تو آج ہم نے اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ یہ تمام معاملات کیا خود بخود ہو رہے ہیں، یا ان کو کوئی سپر نیچرل اتھارٹی ہے، کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے، کوئی سپریم اتھارٹی ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے؟ دنیا میں اس وقت 2 بڑے ایئر کرافٹس ہیں جو چل رہے ہیں۔ نمبر 1 ایئر بس A380، جس میں تقریباً 555 مسافروں کی گنجائش ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 1970s سے چل رہا ہے، بوئنگ 747، اس میں تقریباً 400 مسافر آتے ہیں۔ یہ 2 بڑے جہاز جو ہیں دنیا میں زیادہ تر جو معاملات ٹرانسپورٹیشن کے ہو رہے ہیں وہ بوئنگ 747 سے ہو رہے ہیں، اور بس اب یہ A380 بھی جو ہے اس وقت ایئر بس کی، یہ بھی لانچ ہونے والی ہے، اس کی ٹیسٹ فلائٹس ہو چکی ہیں۔ اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ یہ جو 2 بڑے بڑے جہاز ہیں دنیا میں جو چل رہے ہیں، یہ امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز چلتے ہیں، ٹورنیڈو کہتے ہیں ہم ہوائی جھکڑ کو، امریکہ کے اندر ہوائی جھکڑ چلتے ہیں، اور وہاں جو کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں، ان ڈھیروں کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے، وہ ہوا کا جھکڑ وہ کچرا اٹھاتا ہے اور اس سے جہاز تیار ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بیوقوف آدمی، کوئی پاگل آدمی بھی میری یہ سٹیٹمنٹ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی نہیں۔ ایون یہ بال پوائنٹ، اس بال پوائنٹ کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ خود بخود بنی ہے، ایک پاگل آدمی بھی میری بات کو انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ایک چھوٹی سی بال پوائنٹ کے بارے میں ہمیں وہم بھی نہیں ہے کہ یہ خود بخود بنی ہے، ہمیں اس کو دیکھتے خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی ڈیزائنر ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور پوری اسکیم کے تحت یہ چیزیں جڑی ہیں، یہ خود بخود بن نہیں سکتی، ہمیں وہم نہیں ہے، وہم بھی نہیں کبھی آئے گا یہ چیزیں خود بخود بنی ہیں۔ اتنی بڑی کائنات اور اس کے تمام جو نظام چل رہے ہیں کیا خود بخود چل رہے ہیں؟ تو یہ ہماری ایک عقل کو ہمیں جو پنچ کرنے والی چیز ہے وہ ہمیں انشاءاللہ اس طرف ڈائریکشن دے گی۔ اس وقت ہماری اس کائنات یونیورس کے اندر ناسا کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق 250 ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 بلین گلیکسیز، اور ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، سٹارز۔ مثال کے طور پہ جو ہماری یہ گلیکسی ہے ملکی وے، اس کا نام رکھا ہے سائنٹسٹ نے ملکی وے، اس کے اندر یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ سورج اس گلیکسی کا سب سے چھوٹا ستارہ ہے،
اس طرح کے 300 ارب اور سٹارز ہماری ملکی وے میں موجود ہیں. یہ ایک گلیکسی بن گئی, پھر اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں کائنات کے اندر. اور یہ تمام کی تمام گلیکسیز پچھلے 15 ارب سال سے پوری پرفیکٹ ہارمونی کے ساتھ ہر چیز موشن میں ہے. اور یہ گلیکسیز اپنی ساری موومنٹس کے دوران ایک دوسرے میں سے نکل جاتی ہیں, لیکن کبھی کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے نہیں ٹکراتا, اور ہر چیز کائنات کے اندر حرکت کر رہی ہے پورے پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ پچھلے 15 بلین ایئر سے. یہ اتنا بڑا کام کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ اگر ہم اس کے اوپر سوچیں ہے کہ دنیا کے جو جتنے ساحل سمندر پہ ریت کے ذرات ہیں, ان سے زیادہ ستارے ہیں کائنات کے اندر. کائنات میں جو فاصلے ہیں یہ اتنے بڑے فاصلے ہیں کہ ان کو عام حالت میں کلومیٹرز میں ماپنا یہ کسی کے بس کا کام نہیں. اس لیے کائنات کے جو بڑے فاصلے ہیں ان کو ماپنے کے لیے لائٹ ایئر کی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے, نوری سال. ایک لائٹ ایئر یہ ہوتا ہے کہ 1 سال تک روشنی سفر کرتی رہے تو وہ جتنا فاصلہ طے کرے گی اس کو کہتے ہیں 1 نوری سال. اور روشنی کوئی گھوڑے کی یا جہاز کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل یعنی زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے پوری زمین کے روشنی ایک سیکنڈ میں. 3 لاکھ کلومیٹر بنتا ہے ایک سیکنڈ میں روشنی کی رفتار. تو یہ روشنی جو ہے 1 سال تک سفر کرتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گی, آپ ذرا دیکھیں کتنا فاصلہ ہوگا, 9.5 خرب کلومیٹر, 9.5 ٹریلین کلومیٹر بنتا ہے 1 سال, 1 نوری سال کا فاصلہ. اور 1 ٹریلین جو ہے 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. تو 9.5 ٹریلین کلومیٹر یہ ہے 1 نوری سال. اب زمین کے جو سب سے قریب گلیکسی دریافت ہوئی ہے وہ 20 لاکھ نوری سال کے فاصلے پہ, 2 بلین لائٹ ایئرس. 20 لاکھ سال تک روشنی سفر کرتی رہے تو پہلی گلیکسی تک پہنچے گی, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز کائنات میں اور موجود ہیں. یہ اتنا بڑا جو سسٹم کریٹ ہے, کیا یہ خود بخود چل رہا ہے یا اس کی؟ پھر ہم اپنی کہکشاں پر غور کریں. ہماری جو ملکی وے ہے اس میں جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ پورے جو ہماری زمین اور اس کے ساتھ باقی جو پلینٹس ہیں اسی سورج کے گرد گھومتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سولر سسٹم. تو ہمارا یہ جو سورج ہے یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے, اور اس سورج کے اندر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے. ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر. اس کے بعد یہ سورج پورے نظام شمسی کو لے کر پچھلے 15 ارب سال سے ایک سٹار ہے ویگا, اس کی طرف سفر کر رہا ہے. گھوڑے کی رفتار سے نہیں, جہاز کی رفتار سے نہیں, 200 کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں سورج اور اس کے ساتھ جتنے پلینٹس ہیں سمیت زمین کے ہر سیکنڈ میں 200 کلومیٹر طے کر رہے ہیں. 2 سیکنڈ میں 400, 3 میں 600, 4 میں 800, 5 میں 1000. یہ بھی 5 گنتی میں یہ 1000 کلومیٹر سورج اور اس کے ساتھ سارے جو نظام شمسی کے باقی پلینٹس ہیں انہوں نے اتنا جو فاصلہ طے کر لیا. پچھلے 15 ارب سال سے وہ ایک سٹار ویگا کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچ سکے. تو یہ سورج اور اس کا جو سارا سسٹم ہے, کیا یہ خود بخود چل رہا ہے؟ کیا سورج کو کوئی ڈرائیور چلا رہا ہے؟ اس کے اندر کوئی فیول ڈالا جا رہا ہے؟ یا سورج کا کوئی باپ ہے جو اسے کان سے پکڑ کے چلا رہا ہے؟ اور یہ تو ایک سورج ہے, سب سے چھوٹا سورج. اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری گلیکسی میں موجود, اور پھر اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور کائنات کے اندر جو دریافت ہو چکی ہیں. پھر ہم مزید سفر کرتے ہوئے اپنے سولر سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ جو پلینٹ ہے, جو میریکل پلینٹ ہے, موجزانہ طور پہ پلینٹ ہے, وہ زمین ہے. اس کو کنسیڈر کریں. زمین ایک تقریباً بیضوی شکل کا بال ہے جس کا قطر سرکمفرنس جو ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے. یعنی ہم ایک طرف سے چلیں اور واپس وہاں تک پہنچیں تو ہم 40,000 کلومیٹر طے کریں گے. زمین کی اس وقت جو 3 بڑی بڑی موشنز دریافت ہو چکی ہیں ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین اپنے ایکسس کے گرد, اپنے محور کے گرد ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کرتی ہے, جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارے دن رات مکمل ہوتے ہیں. ہر سیکنڈ میں کتنا؟ آدھا کلومیٹر. یہ ایک موشن ہے. دوسری موشن اس کی ہے جو سورج کے گرد کرتی ہے, اور وہ موشن ہے ہر سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر.
1 सेकंड में 30 किलोमीटर। क्या हमें यहां बैठे हुए पता चल रहा है कि हमारी जमीन इतनी तेज रफ्तारी से चल रही है? इस 30 किलोमीटर की वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। और तीसरी जो बड़ी मोशन है वो जो मैं पहले बता चुका कि पूरा निज़ाम शमसी, सूरज समेत सारे के सारे प्लैनेट्स पिछले 15 अरब साल से 200 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से, एक स्टार है वेगा, उसकी तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, उस तक नहीं पहुंच सके। तो ये 3 बड़ी मोशंस, इतनी बड़ी बड़ी मोशंस हैं जो पूरी परफेक्ट हार्मनी के साथ चल रही हैं। और ये जो जमीन की बड़ी बड़ी मोशंस हैं, इन मोशंस के बावजूद जमीन पर रहने वाले किसी चरिंद परिंद, इंसान, जानवर को कभी फील भी नहीं होता कि वो इतने खतरनाक किस्म के जहाज पर सवार है कि जो हर सेकंड में आधा किलोमीटर घूम रहा है और हर सेकंड के अंदर साथ साथ सूरज के गिर्द वो 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। ये 30 किलोमीटर फी सेकंड जो है 60 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बुलेट बनता है। गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार से जमीन जो है ये सूर्य के गिर्द घूम रही है और 200 किलोमीटर फी सेकंड पूरा निज़ाम शमसी जो है वो चल रहा है। तो ये इतनी जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स है इस कायनात के अंदर, जिसकी वजह से हमें जमीन पर रहते हुए इन चीजों का एहसास नहीं होता। तो ये इतने बड़े बड़े काम क्या खुद ब खुद हो रहे हैं? क्या जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिल के इस सारे सिस्टम को चला सकती हैं? तो जो काम सारी की सारी मखलूकात मिल के नहीं कर सकती, वो खुद कैसे हो सकता है? फिर जमीन पर मौजूद जो मखलूकात हैं उनको कंसिडर करें। इस वक्त जमीन के ऊपर 20 लाख से ज्यादा मखलूकात दरियाफ्त हो चुकी है। मोर देन 2 मिलियन। इंसान एक मखलूक, घोड़ा दूसरी मखलूक, गधा तीसरी मखलूक, बंदर चौथी मखलूक, शेर 5वीं मखलूक, हाथी 6ठी मखलूक। इस तरह अगर गिनती करें तो 20 लाख मखलूकात। ये मखलूकात की तादाद नहीं है। आगे इंसान ही सिर्फ देख लें, 6 अरब से ज्यादा इंसान दुनिया पे आबाद है। ये इस तरह गिनना शुरू करें तो ये सिर्फ उनकी स्पीशीज बनती हैं और इंसानों की तादाद 6 अरब के करीब। और फिर अगर आप इंसेक्ट्स को कंसिडर करें, हशरातुल अर्द जो है, ये कीड़े मकोड़े, इस वक्त दुनिया के अंदर इतने कीड़े मकोड़े मौजूद हैं कि अगर दुनिया पे बसने वाले हर इंसान को 200 मिलियन अलॉट कर दिए जाएं इंसेक्ट्स, तो 6 अरब इंसानों में बांटे जा सकते हैं। 200 मिलियन 20 करोड़ बनता है। हर इंसान के हिस्से 20 करोड़ कीड़े मकोड़े आ जाएं तो 6 अरब इंसानों में बांटे जा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, क्या ये खुद ब खुद चल रही हैं? इवन आपकी ये जो जिल्द है, इस जिल्द को जब खुर्दबीन के जरिए देखा गया तो जिल्द के ऊपर भी ना नजर आने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हमारी इस जिल्द से खुराक हासिल करते हैं। आम इंसान के मैदे में तकरीबन 60,000 से 1 लाख तक बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि उसका खाना हजम करते हैं। एक दही के कप के अंदर इतने बैक्टीरिया मौजूद हैं जितनी रोए जमीन पर इंसानों की तादाद है। 6 अरब बैक्टीरिया एक दही के कप के अंदर मौजूद है। ये सारी की सारी मखलूकात, इनका रिज्क कैसे पूरा हो रहा है? फिर मखलूकात का जो रिज्क है वो कंपैटिबल है। आप अगर शेर के सामने घास डाल दें, कितनी खूबसूरत, कभी नहीं खाएगा। जैसे डीजल इंजन में पेट्रोल आप डाल दें तो नहीं चलती। बकरी के सामने कितना ही खूबसूरत गोश्त डाल दिया जाए, बकरी उस पर कभी देखेगी भी नहीं उसकी तरफ। हाँ, बकरी के लिए जो घास बनी है वो उसके साथ कंपैटिबल है, वो खाती है, उसको हजम होती है। शेर के साथ गोश्त कंपैटिबल है, वो उसको खाता है, वो हजम होता है। ये इतना परफेक्ट निज़ाम जो है, ये क्या खुद ब खुद चल रहा है? फिर दुनिया के अंदर जो दरख्त हैं उनकी तादाद ही आप छोड़ दें, वो तो ट्रिलियंस में है। और हर दरख्त के ऊपर जो पत्ते हैं वो फिर कई ट्रिलियंस की तादाद के अंदर है। ये अनबिलीवेबल डाटा है। इसको अगर गिनना शुरू करे तो इंसान गिन नहीं सकता। ये सारे का सारा निज़ाम क्या खुद ब खुद चल रहा है? फिर मखलूकात की अफसाइश नस्ल जो है, रिप्रोडक्शन, इसके ऊपर कभी गौर करें कि रिप्रोडक्शन के मखलूकात के कई तरीके हैं, जिनमें से चंद एक तरीकों में से एक डोमिनेंट तरीका है अंडा। जो परिंदे वगैरह हैं, इनकी जो अफसाइश नस्ल है, रिप्रोडक्शन जो है, वो अंडे के थ्रू होती है। अब एक अंडे के ऊपर गौर करें कि एक अंडे को तोड़ा जाए, अगर उसके अंदर से लेसदार मादा निकलता है। इंसान सोचता है, पागल हो जाता है कि अंडे के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद ही नहीं है कि जिससे इतना खूबसूरत रंगीन चूजा बाहर आ जाए। और कई परिंदे तो कई कलर्स के होते हैं, बंदा पागल हो जाता है। उस लेसदार मादे में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे चोंच जैसी सख्त चीज बन जाए, परों जैसी खूबसूरत एरोफाइल स्ट्रक्चर वाली चीज बन जाए। फिर आंखें बने, ना सिर्फ आंखें, आंखों के पीछे शीशा और उसके पीछे बिनाई भी बन जाए।
اس لیس کے اندر تو کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ شیشہ بن جائے۔ یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہو رہے ہیں انڈے سے، یہ کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا، ٹائنیز مائکرو آئیز ہوتی ہیں ایک ڈھیلے کے اندر، 50,000 آنکھیں ہیں اس کی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ یار یہ انڈے میں سے اتنی مشکل چیز بن سکتی ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک ڈریگن فلائی نہیں بنا سکتی، تو جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، کوئی ایسی سپریم ایجنسی ہے، کوئی ایسی سپریم بینگ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک بیج کے اوپر آپ غور کریں، ایک بالکل بے قدر بیج جو دیکھنے میں معمولی سی چیز ہے، ہم اس کو زمین میں بوتے ہیں، وہ اپنے سائز سے 6 سے لے کے 10 ارب گنا بڑا ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑا درخت، دنیا میں کئی درخت ہیں جو 100 فٹ تک اونچے ہیں، وہ درخت بنتا ہے اس ایک بیج میں سے۔ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے، جتنی آج تک تاریخ انسان میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے زیادہ ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج کے اندر موجود ہے۔ ایک بیج کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ اس بیج سے جو درخت بنے گا اس کے درخت کے تنے کی موٹائی کیا ہوگی، اس کے ساتھ جو پتے لگیں گے اس کے پتوں کی تعداد کیا ہوگی، اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا، اس کے ساتھ جو فروٹ لگے گا اس فروٹ کا رنگ کیا ہوگا، فروٹ کا ذائقہ کیا ہوگا، فروٹ کی خوشبو کیا ہوگی، اس کے ذریعے جو آگے پولن گریں گے اور اس کے بعد جو کتنے درخت بنیں گے، یہ تمام کا تمام ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک ایسا بیج تیار نہیں کر سکتی جس کو زمین کی گہرائیوں میں بویا جائے اور اس میں سے اتنا بڑا درخت نکلا ہے۔ انسان پاگل ہو جاتا ہے بیج کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے۔ پھر پتوں کا جو نظام ہے، ایک جو پتا ہے وہ پوری کی پوری ایک فیکٹری ہے، ایسی فیکٹری ہے جو سولر انرجی کو اپنی غذا میں فوٹو سنتھسس کے تھرو کنورٹ کرتی ہے۔ پتا اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے حیران کن چیز وہ انسان ہے۔ انسان اپنے اوپر غور کرے، ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے، 1,00,000 دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے، اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے سے 10,000 لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے روزانہ۔ اور ہماری شریانیں جو ہیں، وینز جو ہیں، ان کو اگر جوڑا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں۔ 2.5 چکر پوری زمین کے بن جائیں ہر انسان کی شریانیں اگر جوڑی جائیں۔ ان ساری شریانوں میں جو خون ٹریول کرتا ہے دل کے ذریعے، کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں۔ ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 3,500-4,000 روپے ہے۔ 4,000 کو آپ 25 سے ضرب دیں، 1,00,000 روپے کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے۔ ڈائلیسس کروانے کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے، تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں۔ پھر ہمارے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں، 23,000 دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں۔ اور جو سانس اندر کھینچتے ہیں، آکسیجن جو ابزارب کرتے ہیں، یہ آکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے، اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے۔ ایک انسان کے جسم میں 100 ٹریلین خلیے موجود ہیں، 100 ٹریلین، اور 1 ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین، 1000 ارب کے برابر۔ اس کو سمجھانے کے لیے سائنٹسٹ نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور وہ 30 کے 30 ملک درختوں سے پر ہوں، ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں، تو جتنے پتوں کی تعداد بنتی ہے نا، 30 انگلینڈ جیسے ملک مکمل درختوں سے بھرے ہوئے، وہ سارے پتے گنے جائیں، ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں، تو یہ 100 ٹریلین فگر بنتا ہے۔ اتنے خلیوں تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے، جسم کے اندر خلیے موجود ہیں، اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیکٹری ہے، پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے، وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے، ہر خلیہ اس تک آکسیجن پہنچتی ہے، خون کا نظام پہنچتا ہے۔ یہ سارے کا سارا کمپلیکس سسٹم کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ کام نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں ہمیں وہم ہو گئے شاید یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں، ہماری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپکتی ہیں ایسے۔ پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ ہمارے دماغ جو ہے، ہمارے دماغ کے اندر 10 ارب خلیے ہیں، اور جو دماغ کے اندر جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ 100 ٹریلین ہے، ایکویلنٹ ٹو دی کوانٹٹی آف سیلز ان ہیومن باڈی۔ جو میں نے بتایا تھا انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، وہ والی ایگزامپل دی، اس سیم اتنے کنیکشنز دماغ کے اندر ہیں۔ ہمارے دماغ کے اندر 1 منٹ کے اندر 10 لاکھ
چین ریئیکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے. ایک کنیکشن بھی ان 100 ٹریلین کنیکشن میں سے ڈسٹرب ہو جائے ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا. اتنی ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک دماغ کو جو کنٹرول کیا ہے، یہ کیا دماغ خود بخود اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ زمین جتنی میں نے ڈسکشن کی، یہ وہ تمام ڈسکشنز ہیں جو عام انسان، اس میں سے میجورٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام انسان، چاہے آج کا انسان ہے چاہے 1000 سال پہلے کا انسان ہے، وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کر کے ایک سپر کنٹرولنگ اتھارٹی تک پہنچ سکتا ہے. اور وہ اتھارٹی ہے اللہ، جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اکیلا خالق ہے، جس نے اپنی شناخت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی برکت سے لوگوں تک شناخت پہنچی. اگر انبیاء کرام نہ بھی آتے تب بھی اس کائنات کے اندر اتنی سائنس موجود تھی کہ انسان خود اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا تھا. لیکن ایسے ہوا نہیں ہے. انسان اپنی خواہشات نفس کا شکار ہو کر کسی نے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے درختوں کو اپنا خدا بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری حجت کے طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ہر جگہ پر شروع فرمایا، اور الحمدللہ جن لوگوں نے نبیوں کا دامن پکڑا وہ لوگ ہدایت کے راستے تک پہنچے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جن جن امتوں میں انبیاء آئے ہیں وہاں اللہ کا کنسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے. کرسچینٹی کو آپ دیکھ لیں، جوڈائزم کو آپ دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، عیسائیت کو دیکھ لیں، یہاں اللہ کا کنسیپٹ موجود ہے. چاہے وہ ایک ٹیمپرڈ فارم میں ہے، ایک بگڑی ہوئی شکل میں ہے، لیکن وہ اس چیز کو مانتے ہیں. آپ دیکھیں ڈالر کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. آج کی سائنس چیخ اٹھی ہے اس کے اوپر کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اور وہ اللہ ہے. یہ سورج اللہ چلا رہا ہے، یہ چاند اللہ چلا رہا ہے، ہمارا دل اللہ چلا رہا ہے، ہمارے گردے اللہ چلا رہے ہیں. یہ تمام کائنات کے جتنے سسٹم چل رہے ہیں ایک اللہ کی وجہ سے چل رہے ہیں. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کا دل نہیں چلا سکتی. الحمدللہ یہ فیکٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا. سورہ حامیم السجدہ، جس کو ہم سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 53، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور ان لوگوں کے اپنی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ وہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے. وہ چیخ اٹھیں گے. آج سائنٹسٹ چیخ اٹھے ہیں اندر سے. اللہ نے کہا ہم ان کو زمین و آسمان میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وہ دیکھ لیں. ہبل نے 1929 میں جو چیز دیکھی اور کہاں تک، اور ان کی اپنی جانوں میں جینز کی سٹرکچر ان کو دکھائی. آج وہ چیخ اٹھے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اور لوگوں کیا یہ چیز تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. چیز بنانا تو چلو ٹھیک ہے، بڑا مشکل کام ہے، بنانے کے بعد کنٹرول کتنا مشکل کام ہے. دو میاں بیوی مل کے نا 8-10 بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اس پوری کائنات کی اربوں مخلوقات، ان کا رزق کا بندوبست، ان کے تمام معاملات کو تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کنٹرول ہیں؟ چھوڑ دو بنائی کس نے کہ نہیں بنائی ہیں، یہ کنٹرول ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کو کنٹرول کیا ہی نہیں جا سکتا. تو بیک وقت اتنے کاموں کو کنٹرول کرنا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیت، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس پر میں اگر بیان کروں تو لادہ سے 1 گھنٹہ چاہیے. اس کی پہلا جو پورشن ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے وہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے. قیوم، ہر چیز کو تھاما ہوا ہے. ہر چیز میں جو امر کن جاری ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کن نہ ہو، ڈیوائن سپارک نہ ہو، کوئی چیز نہیں چل سکتی. جیسے اور وہ ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ دیکھیں خطاب بھی کافروں سے ہو رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے کیوں نہیں ریسرچ کی؟ آج آپ لوگ نکال رہے ہیں قرآن میں سے چیزیں، قرآن میں پہلے ہی موجود ہیں. تو میں کہتا ہوں شکر ہے مسلمانوں نے نہیں ریسرچ کی، کافروں نے تو ہماری ریسرچ ماننی نہیں تھی. اب انہوں نے انڈیپینڈنٹلی ریسرچ کر کے رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ درست ہے. اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے،
ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا، وہی بگ بینگ۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پھر ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی میں سے پیدا کیا۔ الحمدللہ، وہی دونوں تھیوری، بگ بینگ تھیوری اور فیکٹ آف کریشن تھیوری، وہ اس کے اندر آ گئی۔ افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو یہ دیکھیں خطاب بھی کافروں سے ہوا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں الحمدللہ۔